الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن نبی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یصلی نماز پڑھ لیا کرتے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ لیا کرتے تھے، وہوا اور اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حامل اٹھانے والے تھے، اسم فاعل کا صیغہ ہے اور مفہوماً ترجمہ بنے گا اٹھائے ہوئے تھے۔ وہو حامل اور اس حال میں کہ آپ اٹھائے ہوئے تھے امامۃ بنت زینب، امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ فَإِذَا پھر جب سجدہ آپ سجدے میں جاتے، وضعها تو ان کو زمین پر رکھ دیتے، وَإِذَا قام اور جب آپ سجدے سے قیام کے لیے کھڑے ہوتے، حملها تو پھر انہیں اٹھا لیا کرتے تھے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ولی مسلم اور صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ اور اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی امامت کروا رہے تھے مسجد میں، یعنی یہ عمل جو آپ نے کیا یہ فرض نماز کا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسیں تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ بیٹی تھی، اور ان کے والد ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے اندر گرفتار ہو گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس شرط پر رہا کر دیا تھا کہ وہ مکہ جا کر میری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں بھیج دیں گے، تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، یہ کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے ہوئے تھے۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاوند ابو العاص سے پہلے وہ کیا ہے اسلام قبول کر چکی تھی، اور ابو العاص بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 سال کے بعد، کیونکہ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا ہوا تھا، تو وہ جب مسلمان ہو گئے ابو العاص تو آپ نے 6 سال کے بعد دوبارہ جو ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ تو اس کے اندر بہرحال اختلاف موجود ہے کہ کیا نیا نکاح کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیا یہ انشاءاللہ آگے مسئلہ آئے گا، وہاں پر ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھی، اور آپ کی ایک بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی، جو مرض الوفات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اٹھایا کرتے تھے، اور وہ کون تھی یہی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے ساتھ ایک محبت پیدا ہو گئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ الحمدللہ وہ بھی مانوس ہو گئی تھی۔ تو اس لیے بس اوقات کیونکہ جب وہ بیماری کے عالم میں ہوتی تھیں تو ان کے پاس بچی کو چھوڑ کے جانا مشکل ہوا کرتا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر جو ہے آپ اپنے ساتھ اپنی نواسی کو مسجد کے اندر لے جایا کرتے تھے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اٹھا کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو آپ اٹھا سکتے ہیں، نماز کی حالت میں چھوٹے بچوں کو اٹھا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ بچے کو اٹھائیں گے رکھیں گے، اٹھائیں گے رکھیں گے، تو یہ ایک عمل کثیر ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمل کثیر ہو رہا ہے، تو اتنی حرکت جو ہے آپ کی نماز کو باطل نہیں کرے گی۔ اس حدیث کو لانے کا مقصد بھی یہاں پر یہی ہے کہ اگر آپ نماز کے اندر کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو نمازی کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کی ضرورت پیش آ چکی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اٹھایا کرتے تھے، وہ کندھوں کے اوپر سوار ہوا کرتی تھی، جب آپ رکوع میں جاتے تو آپ کندھے سے اتار کر نیچے ان کو بٹھا دیتے، پھر آپ جب سجدے کر کے کھڑے ہوتے پھر آپ دوبارہ اٹھا لیا کرتے تھے، یعنی یہ ظاہر ایک عمل بار بار آپ کر رہے ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس حالت میں کر رہے ہیں؟ آپ امام ہیں، آپ کیا ہیں؟ امام ہے۔ ہمارے ہاں تو عام بندہ اگر کوئی کرتا ہے ہم اس کو یہ بڑا معیوب سمجھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی
امام ہیں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی امامت کروا رہے ہیں، اس وقت آپ نے اپنی بیٹی، اپنی نواسی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ اس سے نہ صحابہ کرام نے نکیر کی آپ پر، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو عمل کو ایسا قرار دیا کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہو یا پھر یہ نماز کے منافی عمل ہو۔ تو اس لیے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوگا کہ بچہ جو ہے بظاہر اس کے اوپر آپ کو کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی، بظاہر نجاست اس کے اوپر آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو حکم اس بچے کا یہی ہے کہ وہ بچہ کیا ہے؟ پاک ہے، وہ بچہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اگرچہ بچے کا پاک رہنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کب اس نے پیشاب کیا ہو، ٹھیک ہے، جسم اس کا ناپاک ہو، کیا ہو، یہ سارے مسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کر یہ چیز ثابت کر دی کہ جو چھوٹا بچہ ہے جس کے اوپر جو ہے ظاہری طور پر ہمیں نجاست نظر نہیں آ رہی، جو مخفی ہے، جو نظر نہیں آ رہی، وہ اس صورت کے اندر آپ بچے کو اٹھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ کس قدر شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں اپنی نواسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی حالت میں اٹھا کر لے آتے، اور آپ اٹھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نماز میں جو تھوڑا بہت عمل انسان حرکات کر لیتا ہے وہ باطل نہیں کرتی نماز کو، ٹھیک ہے، نماز کو باطل نہیں کرتی۔ اگر پھر علماء کا اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ جو عمل جن سے صلاۃ میں سے نہ ہو، یعنی جو نماز سے خارج ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی وہ کہتے ہیں 5 قسمیں: واجب، مستحب، مباح، مکروہ، حرام۔ تو اگر کسی فعل پر نماز کی اصلاح موقوف ہے، یعنی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس سے مقصود کیا ہے؟ نماز کی اصلاح، تو وہ عمل کرنا واجب ہے۔ جیسے نماز کے دوران جوتوں پر آپ کی نجاست لگی ہوئی تھی، تو آپ جیسی نظر آئی آپ نے فوراً اس کو اتار دیا، علیحدہ کر دیا اپنے آپ سے، تو یہ اتارنا، علیحدہ کرنا واجب ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرح نماز پڑھا رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بتلایا، اور آپ نے اسی حالت میں نماز کی حالت میں ہی جوتے اتار دیے۔ تو یہ کیونکہ نجاست نظر آنے کے بعد آپ نجاست کے ساتھ نماز پڑھتے چلے جائیں گے، اس سے کیا ہو جائے گی؟ نماز باطل ہو جائے گی۔ اور نمبر 2، جس کام پر کمال صلاۃ موقوف ہو، یعنی نماز مکمل ہونا موقوف ہو، تو وہ عمل کیا ہے؟ مستحب ہوتا ہے۔ جس کے نماز کے دوران کسی عارضے کی وجہ سے اگلی صف میں جگہ خالی ہو گئی ہے، تو پیچھے کھڑے آدمی کے لیے بڑھ کر اگلی صف کے اندر جانا، کھڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، کیونکہ اگلی صف کے اندر اگر وہ بندہ جا کر کھڑا نہیں ہوتا تو نماز کیا ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، جب اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہو تو پچھڑوں کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ کمال صلاۃ میں سے، تو اس لیے اگر بندہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو رہا ہے تو اس سے نماز اس کی کیا ہے؟ فاسد نہیں ہوگی، یہ اس کے لیے عمل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ اکیلا امام کی بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور امام کا اس سے اپنی دائیں جانب کھڑا کرنا جائز اور مباح ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس نے غلطی سے دوسری سائڈ کھڑا ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تبدیل کر دیا، تو یہ اس تبدیل کریں گے۔ اور کوئی نماز میں بلا ضرورت اپنی ٹوپی، پگڑی، چادر وغیرہ، قمیص یا کسی بھی چیز کو درست کرنے میں لگ جائے تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، کیونکہ ایسے کرنے کی ضرورت انسان کو نہیں ہے، اور یہ نماز میں بلا ضرورت حرکت کر رہا ہے، اور یہ بلا ضرورت حرکت کرنے سے نماز میں کیا ہے؟ نقص پیدا ہوتی ہے، اور جو کہ ممنوع ہے۔ اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن یہ عمل انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر انسان کو شدید کوئی مثال خارش ہو رہی ہے تو اس صورت میں خارش کر لینا اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور اسی طرح جب کسی عمل کو بلا ضرورت انسان لگاتار کرتا چلا جائے، ضرورت نہیں ہے لیکن بار بار وہ کرتا چلا جا رہا ہے، تو یہ کام کرنا اس کے لیے کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ اب یہاں پر بھی سمجھ لیں کہ عمل کثیر اور عمل قلیل کیا ہوتا ہے، یعنی تھوڑی حرکت اور زیادہ حرکت، یہ کیسے ہمیں پتہ لگے گا؟ تو اس کے اندر اصول جو ہے وہ آپ کا عرف ہے، آپ کی عادت ہے، معاشرہ ہے۔ معاشرہ کس عمل کو تھوڑا سمجھتا ہے، کس عمل کو زیادہ سمجھتا ہے۔ اگر کوئی نماز میں ایسی حرکت کثرت سے کرتا ہے
جس کے کرنے کی نماز میں عادت نہیں ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ عمل کثیر، اور یہ حرام ہوگا اور نماز اس سے کیا ہو جائے گی؟ باطل۔ اور جو عمل ایسا نہیں ہوگا، یعنی جس کو نماز کے اندر مجبوری کے تحت اگر کر رہا ہے تو وہ عمل قلیل کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس حرکت کو دیکھنے والا زیادہ سمجھے گا وہ کثیر، اور جس کو دیکھنے والا تھوڑا سمجھے گا وہ قلیل ہے۔ بہرحال یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ ایک عرف کے اندر ہے، اور ہم اس کے اندر یہی کہیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چیزیں جہاں جہاں پر ثابت ہے وہاں پر اگر عمل کثیر ہو رہا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ جو بے جا قسم کے ہم حرکات کرتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اس کو مبطل صلاۃ ہم نہیں کہیں گے، باطل کرنے والی چیزیں وہ الگ ہیں۔ اسی طرح جو انسان اس سے یہ بھی ثابت ہوا اس حدیث سے کہ مسجد میں بچوں کو لے کر جا سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں لے جاتے تھے، لیکن شرط اس میں یہی ہے کہ بچے دوسروں کی ایذاء اور نماز میں تشویش کا سبب نہ بنے، مسجد کو گندہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ مسجد کو گندہ کرتے ہیں یا دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، نمازی کو نماز کے اندر پریشان کرتے ہیں، تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ ہمارا وہ ایمان نہیں ہے اس طرح کا جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، تو ہماری توجہ اس طرف پہلے ہی نہیں رہتی، تو پھر اس لیے تھوڑا سا اجتناب کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ نماز کے دوران بچے کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہی چیز ہے کہ وہ بچہ چاہے بچہ ہو یا یعنی وہ جنس مذکر ہو یا اس کی مؤنث ہو، دونوں صورت کے اندر آپ اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر یہ چیز ثابت کر دی کہ نماز اٹھا کر اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو اس سے نماز اس کی فاسد نہیں ہوگی، نماز اس کی باطل نہیں ہوگی۔ تو امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی، اور یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی، اس وصیت کے مطابق انہوں نے ان سے نکاح کیا تھا۔ تو اس حدیث سے آپ کو بات واضح بالکل سمجھ میں آ گئی کہ نماز کے اندر بچے کو اٹھانا یہ جائز ہے، اور آپ اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، تو یہ عمل آپ کی نماز کو فاسد نہیں کرتا۔ اور نمبر 2، بچہ ظاہری طور پر اس کے اوپر ہمیں کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی تو ہم اس کو پاک کے زمرے کے اندر شامل کریں گے کہ وہ بچہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ واللہ عالم۔